السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے کلاس پنچم کا لیکچر نمبر 7 اردو قواعد و انشاء، صفحہ نمبر ہمارا 7-8، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے لفظ کی تعریف پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس صفحہ نمبر 7 میں ہے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 7، ٹھیک ہے، اردو کلاس پنجم صفحہ نمبر 7۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل۔ آج ہم لفظ کی 2 اقسام پڑھیں گے، کلمہ، محمل اور ان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کلمہ۔ وہ لفظ جو بامعنی ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ بامعنی جس کی کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، ڈکشنری میں یا لغت میں اس کا کوئی مطلب ہو یا معنی ہو۔ وہ لفظ جو بامعنی ہو کلمہ کہلاتا ہے، مثلاً سودا، غلط، کوڑا وغیرہ۔ سودا، سودے کو کہتے ہیں، غلط، رانگ جو ہوتا ہے، غلطی جو ہماری ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے، کوڑا، ٹھیک ہے، گند وغیرہ، یعنی اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے یہ ورڈ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ لفظ جو بامعنی ہوں یعنی کوئی معنی رکھتے ہوں کلمہ کہلاتا ہے، مثلاً سودا، غلط، کوڑا وغیرہ۔ محمل، محمل کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو، یعنی وہ لفظ کہ جسے ہم پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں اس کی کوئی معنی نہ ہو، لیکن عام بول چال میں بامعنی لفظ کے ساتھ بولا جائے۔ لیکن عام بول چال میں، روزمرہ بول چال میں، روزمرہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس میں بامعنی، بامعنی کہتے ہیں جو معنی رکھتے ہوں، یعنی کلمہ، بامعنی کلمے کے ساتھ بولے جائیں، یعنی محمل وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ کلمہ کے لفظ کے ساتھ بولا جائے، ٹھیک ہے، محمل کہلاتا ہے۔ مثلاً سودا، سودا ہمارے پاس کیا تھا؟ کلمہ، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی مثالیں میں اگر آپ دیکھیں، سودا، سودا کے ساتھ سلف، اکثر ہم کہتے ہیں نا سودا سلف لے آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ سودا ورڈ جو ہے ہمارے پاس کلمہ ہو گیا، اور سلف جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ غلط کے ساتھ سلط، غلط سلط، ٹھیک ہے۔ کوڑا کے ساتھ کرکٹ، کوڑا کرکٹ۔ اگر کوڑا دیکھیں تو گند کو کہتے ہیں، لیکن کرکٹ پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اکثر ہم جب کہتے ہیں کوڑا کرکٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیں کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 7، اردو قواعد و انشاء کا کتاب صفحہ نمبر 7 پہ لفظ کی اقسام، لفظ کی 2 اقسام کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، مثالیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے یہاں پر صفحہ نمبر 7 پہ آپ کی ہے سرگرمی نمبر 1، ٹھیک ہے۔ سرگرمی نمبر 1 دیکھیں، ذیل میں دیے گئے پیراگراف میں سے 5 بامعنی الفاظ کو الگ کیجیے اور ان کے محمل لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بامعنی لفظ جو ہے یعنی کلمہ کے الفاظ جو ہیں اس کو ہم نے الگ کرنا ہے اور اس کے ساتھ محمل جو ہے وہ ملانے ہیں۔ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، چلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ اچھے بچوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ وقت کی پابندی کریں، وقت پر اسکول جائیں، پڑھائی کے وقت دل لگا کر پڑھیں، کھیل کے وقت خوب کھیلیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب اسی پیراگراف سے ہم نے الفاظ نکالنے ہیں، بامعنی الفاظ یعنی کلمہ، ٹھیک ہے،
اور اس کو محمل میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب اس پیراگراف سے ہم نے الفاظ نکالے ہیں سچ، ٹھیک ہے، کہا ہے نا ہمیشہ سچ بولیں، سچ کا محمل آئے گا سچ مچ، پڑھائی وڑائی، دل ول، اسکول مقول، اسکول وول بھی آپ کہہ سکتے ہو، سلام ولام، ٹھیک ہے۔ اب جو سچ، پڑھائی، دل، اسکول، سلام، یہ اگر ہم بات کریں، ان لفظ کو استعمال کریں تو یہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ بامانی ورڈ ہیں۔ اور محمل ایسے الفاظ ہیں جیسے مجھ، وڑائی، ول، مقول، ولام، یہ ایسے لفظ ہیں جو ہم ویسے ہی عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے معنی الفاظ ہیں۔ صفحہ نمبر 8، سرگرمی نمبر 2۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیں، ذیل میں دی گئی تصویر دیکھ کر 5 بامانی الفاظ لکھیں اور ان الفاظ کے محمل تحریر کیجئے یعنی آپ لکھیں۔ اب تصویر دیکھیں، اس میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہیں بامانی الفاظ میں نے آپ کے لیے نکال دیے ہیں اسی تصویر میں سے ہی، جیسے کہ اخبار، سموسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر میں، بستہ، کھلونا، بچے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو تصویر میں سے کوئی الفاظ پسند ہے تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہی آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے کلمہ اور محمل کی تعریف اچھے سے پڑھنی ہے، سمجھنا ہے اس کو، اور اخبار، سموسے، بستہ، کھلونا اور بچے، اس کے محمل الفاظ آپ خود بناؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری ایکٹیویٹی ہے صفحہ نمبر 8 پر ہی، مندرجہ بالا بامانی اور محمل الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں۔ اب آپ کو کہہ رہے ہیں مندرجہ بالا بامانی یعنی کلمہ الفاظ اور محمل دونوں کو ملا کر، یہاں پر دیکھیں الفاظ میں نے دونوں کو ملا کر الفاظ بنائے ہیں، انہی الفاظ کو آپ نے خود ہی گھر میں جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سرگرمی نمبر 2 ہے، یہ آپ کا کتاب کا کام ہے اور یہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔ جیسے لفظ میں نے آپ کو دیا ہے کوڑا کرکٹ، سودا سلف، کھانا وانا، شور شرابہ، دانا وانا، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے جملے اور اوپر جو بامانی الفاظ ہے اس کو محمل میں آپ نے خود ہی استعمال کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے کتاب پر پینسل سے حل کرنا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ، محمل۔ کلمہ وہ لفظ جو بامانی ہو کلمہ کہلاتا ہے، مثلاً سودا، غلط، کوڑا وغیرہ۔ محمل وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو لیکن عام بول چال میں بامانی لفظ کے ساتھ بولا جائے، محمل کہلاتا ہے، مثلاً سودا کے ساتھ سلف، غلط کے ساتھ سلف، کوڑا کے ساتھ کرکٹ وغیرہ۔ ہوم ورک سائٹ پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 8، سرگرمی نمبر 2، یعنی جو محمل الفاظ تھے اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔